صحتیابی کے لیے مستقل بالعلاج بالمثل جسے کہا جاتا ہے، ایسے علاج بالمثل کو اگر آپ سمجھ کر، آپ میازم کو سمجھ کر، آپ بیکٹیریا کو سمجھ کر، آپ وائرس کو سمجھ کر کہ انسان کی باڈی کے اندر کون سی ڈسٹربنس اور کیا چیز ڈسٹربنس پیدا کر رہی ہے، ہومیوپیتھی کا کوئی اچھا ڈاکٹر بھی ہوگا اگر وہ اس طریقے سے علاج کرے گا، اس چیزوں کو سمجھے گا، بیماری کو سمجھے گا، پوٹنسی کو سمجھے گا، تو یقینی طور پر اسی طریقے سے بہت سارے مریض جو ہیں وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا میرے پاس سیلیک ڈیزیز، گلوٹن الرجی کے بے تحاشا مریض ٹھیک ہوتا ہے۔ مجھے ہر روز پوری دنیا سے میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو پیشنٹ دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں سیلیک ڈیزیز کے میں بہت زیادہ پیشنٹ دیکھتا ہوں۔ دوسری طرف ایلوپیتھک کے ڈاکٹر جو ہیں وہ ہاتھ اٹھا کھڑے کر لیتے ہیں اور وہ مریض کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے ساری زندگی کے لیے روٹی نہیں کھانی ہے۔ تو جب آپ نے روٹی نہیں کھانی ہے تو پھر آپ کے جسم میں کمزوریاں تو پیدا ہوں گی۔ روٹی چھوڑنا ان کی مجبوری ہوتی ہے کیونکہ ان کی باڈی کے اندر مختلف قسم کے سمٹمز پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب وہ روٹی کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ روٹی کھاتے ہی ان کی آنتیں جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ٹریگر ہو جاتی ہیں اور فوری اس بچے کو یا بڑے کو یا جوان کو جو بھی سیلیک ڈیزیز میں مبتلا ہوتا ہے اس کو فوری طور پر دست لگ جاتے ہیں۔ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی وہ روٹی کھاتے ہیں تو ان کو قبض ہو جاتی ہے۔ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی وہ روٹی کھاتے ہیں تو ان کی جو روٹی کھانے کی وجہ سے ان کے پیٹ کے اندر جو ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے وہ سارا ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے وہ کوئی بھی چیز اگر اس طرح کی جس کے اندر گلوٹن ہوگی وہ کھائیں گے تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی سمٹم پیدا ہو جائیں گے۔ بہت سارے مریض سیلیک ڈیزیز کی وجہ سے میں نے دیکھے ہیں جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہاں پر کیسے علاج ہو سکتا ہے یا میں اپنی کلینک میں کیسے علاج کرتا ہوں؟ یہاں پر میں پھر کہتا ہوں کہ یہاں پر میرے ہومیوپیتھ ڈاکٹر، میرے استاد، میرے محترم سارے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سب کی بڑی قدر کرتا ہوں، میں آپ سب سے بڑا سیکھتا ہوں۔ آپ اپنے طریقے سے پریکٹس کرتے ہوں گے، آپ کامیاب ہوں گے اسی طریقے سے، آپ اپنی پریکٹس اسی طریقے سے جاری رکھیں۔ لیکن میں جو اپنی کلینک میں پریکٹس کرتا ہوں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سیلیک ڈیزیز میں جو اس کی میازمیٹک میڈیسن ہے، اگر آپ سورانیم کو اسٹڈی کریں گے تو اس کے اندر گندم کی الرجی کا حوالہ ہے، ایک مٹیریا میڈیکا سے نہیں۔ جب آپ بہت ساری مٹیریا میڈیکا سے پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ کلینک میں جب میرے پاس کوئی پیشنٹ ایسا آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب میں گندم کھاتا ہوں تو مجھے دست لگ جاتے ہیں، مجھے ڈائریا ہو جاتا ہے، تو میں اس کو جو پہلی ڈوز دیتا ہوں وہ سورانیم 1 mg کی دیتا ہوں اور یہ 20 دن کے بعد اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ جو دوسری ڈوز جو دست لگنے والی کی ہوتی ہے تو میں ساتھ میں بیسیلینیم 1 mg دیتا ہوں، اور جو تیسری ڈوز میری ہوتی ہے یہ 5-10 منٹ کے وقفے سے میں دے دیتا ہوں، اور تیسری ڈوز اگر اس کو دست لگے ہوئے ہیں تو میں LOCM کی ایک ڈوز دیتا ہوں۔ تو اللہ کا کرم دیکھیں ہماری میڈیسن کے اندر جو کمال ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک سلو علاج ہے، ہومیوپیتھک آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، یا ہومیوپیتھک یا تو کام کرتا ہے یا کام ہی نہیں کرتا ہے، تو یہ لوگوں کی جو مت ہے نا، تو میں اس کو اس لیے رد کرتا ہوں کہ بائیو نیورولوجیکل ریئیکشن کے ذریعے ہومیوپیتھک میڈیسن جو واحد پوٹنسی کی طاقت جو ہے وہ صرف ہومیوپیتھ کے پاس ہے، جس کی بدولت ایلوز کی CM کی ایک ڈوز جو ہے وہ بچے کی 20 سال پرانی جو دست لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو میں آپ کو ایمان سے کہتا ہوں آپ اس پوٹنسی کے اوپر یقین تو کر کے دیکھیں۔ جب آپ اس پوٹنسی کے اوپر یقین کریں تو LOCM کی ایک ڈوز، میں صرف سیلیک ڈیزیز کا ہی نہیں، میرے پاس ڈائریا کا کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے تو میں اس کو بیسیلینیم 1 mg کی ایک ڈوز دے کر LOCM کی ایک ڈوز دیتا ہوں، اسی ٹائم اس کے دست اور اس کا ڈائریا جو ہے وہ 5 سیکنڈ کے اندر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں 5 منٹ کی بات نہیں کرتا ہوں، میں 30 منٹ کی بات بھی نہیں کرتا ہوں، میں 5 سیکنڈ کی بات کرتا ہوں۔ تو میں اس ہومیوپیتھی کی بات کرتا ہوں جو تیز ترین ہومیوپیتھی ہے، اور میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ اور پوری ایمانداری سے یہ بات کرتا ہوں کہ میرے پاس کلینک میں یہ سیلیک ڈیزیز کے پیشنٹ اس طرح روزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹھیک ہوتے ہیں۔ اب ان کے سمٹمز دیکھتا ہوں کہ اس کے سمٹمز کے اندر اور کیا کیا پرابلم ہوتی ہے۔ اگر خون کی کمی ہے تو میں بعض اوقات لیسیتھینیم 3x میں بھی لکھتا ہوں، بعض اوقات 30 میں بھی لکھتا ہوں، اور اگر ضرورت پڑے تو 200 میں بھی ڈیلی لکھتا ہوں۔ تو میرے بہت سارے مریض جو 3x میں ریکور نہیں ہوں، 30 میں نہ ہوں، 200 میں جا کر ہو ہی جاتے ہیں۔ تو جن کی خون نہ بن رہا ہو تو اس کی جو بہترین میڈیسن ہے وہ لیسیتھینیم ہے، جس کے میں نے رزلٹ اپنی کلینک میں دیکھے ہیں، میں نے اپنی کلینک میں اس کو پروو کیا ہے۔ آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کے بچے آتے ہیں تو آپ ان کو یہ میڈیسن دیں گے تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا یقین ہوگا
آپ کی اس میڈیسن کی اسٹڈی ہوگی، آپ کی تحقیق ہوگی، آپ کی ریسرچ ہوگی، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا مریض ٹھیک نہ ہو۔